درس حدیث میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گھروں کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، بڑے گھر، شان و شوکت رکھنے والے، اور اس ماحول اور حالات میں جہاں غربت ہو، مفلسی ہو، تنگ دستی ہو، انسانیت ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہو اور بھوک اور افلاس کا ناچ معاشرے میں ہو رہا ہو، جہاں ایسی صورتحال ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ ایک طرف ایک خاندان یا ایک شخص پورے معاشرے سے آنکھیں بند کر کے پرتعیش اور عیاشی کی زندگی گزار رہا ہو، سہولتوں بھری، اور دوسری طرف جو صورتحال ہو وہ یہ ہو کہ لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہوں، کپڑے نہ ہوں لوگوں کے پاس، لباس نہ ہو، بچوں کے معاملات اور دیگر ایشوز جو معاشرے میں ہوتے ہیں۔ تو مومن جو ہے، مسلمان، وہ اپنی سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے، اپنے لوگوں سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا گھر، اچھے ہمسائے اور اچھی سواری، اس کو آپ نے سعادت مندی بھی آپ نے قرار دیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی فطرت بھی اس کو قبول کرتی ہے، انسانی عقل بھی اس کو، انسان کے لیے ایک خوشی کا باعث اور ایک راحت کا اور سکون کا باعث بھی یہ چیزیں بنتی ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان ان چیزوں میں ایک سادگی کا عنصر جو ہے وہ غالب رکھے، یعنی آرائش، زیبائش، ان میں عیاشی اور تعیش اور لوگوں کو دکھانا، خود نمائی، اس سے پرہیز کیا جائے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی طرز زندگی میں سادگی کو غالب رکھے اور دوسرے لوگوں کا خیال ساتھ رکھے۔ اب یہ دیکھیے، باب من اتخذ الغرفہ، بالا خانہ بنانے کا جواز، یعنی اوپر بالا خانہ، بالا سے یعنی اوپر ہو گیا، خانہ میں نے گھر، یعنی ایک یہ ہوتا تھا کہ نیچے پھر اس سے اوپر جو بنایا جاتا تھا ذرا بلندی پر، بلند کر کے، اس کے بارے میں آپ دیکھیے حضرت ثابت۔ اب یہاں پر ایک ساتھ ساتھ صحابہ کا طریقہ تھا کہ نصیحت کے ساتھ ساتھ کچھ، یعنی ایک مسئلے کو تو بیان کر دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور نصیحتیں بھی شامل ہو گئیں۔ حضرت ثابت سے روایت ہے کہ وہ حضرت انس کے ساتھ زاویہ میں، یعنی جہاں حضرت انس کا گھر تھا، ان کے بالا خانہ میں تھا، تو انہوں نے اذان سنی اور وہ نیچے اترے اور میں بھی اترا۔ انہوں نے چلتے ہوئے نزدیک نزدیک قدم رکھے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، تو اور فرمایا کہ میں زید بن ثابت انصاری کے ساتھ تھا، حضرت انس کہہ رہے، تو وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح چھوٹے قدموں کے ساتھ چلے اور کہا، تم جانتے ہو اتدری لما مشیت بک، کہ میں تیرے ساتھ اس طرح کیوں چلا ہوں، چھوٹے چھوٹے قدم میں نے کیوں اٹھائے ہیں؟ کہا کہ قلت اللہ و رسول عالم، کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے بہتر۔ آگے سے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسی رفتار سے چلے تھے، اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں تیرے ساتھ اس رفتار سے کیوں چلا ہوں؟ میں نے عرض کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تاکہ نماز کی طلب میں ہمارے قدموں کی گنتی زیادہ ہو، یعنی نماز کی طرف ہم بڑھ رہے ہوں اور ہمارے قدموں کی گنتی زیادہ ہو جائے، یعنی اس سے ہمیں ثواب ہوگا زیادہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور پھر دیکھیے کہ حضرت ثابت، زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کا انداز دیکھیے کہ جو ان کے ساتھ ہے اس کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ حضرت انس، پھر حضرت انس کے ذریعے سے جو ساتھ ہیں ان کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ تو یہ تربیت کا ایک انداز تھا۔ اور یہاں پر جو ضمناً بات امام بخاری نے بیان کی، یعنی ضمناً تو وہ بات بیان ہو گئی نماز کی، لیکن اصل جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت انس کا جو گھر تھا اس کا بالا خانہ بھی تھا، اوپر والا حصہ بھی تھا۔ باب نقش البنیانی، عمارتوں پر نقش و نگار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو نقش دار چادروں کے مشابہ نقش دار نہ بنائیں گے۔ اب اس مراحل سے مراد کیا ہے؟ یعنی دھاری دار چادریں، یعنی جیسے
نقش دار چادریں ہوتی نا، اس طرح جب تک اپنے گھروں کو نہیں بنائیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے اس پر یہ بات کر رہا تھا کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کرنا، بنانا اور دنیا میں رہنا، اور قیامت کہا کہ ابھی دور ہے، کہ جتنی بھی انسان کی خواہشیں ہوں گی، انسانی نسل کی اور انسانوں کی، وہ ساری خواہشیں انسان پوری کر لے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ فلاں خواہش پوری نہ ہوئی یا فلاں خواہش پوری نہ ہوئی۔ تو گویا کہ یہاں سے یہ مراد یعنی جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ابھی دور ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کسی کو ہم کہتے ہیں بھئی ابھی وہ بڑا وقت دور ہے، ابھی تم رج کے جو کرنا چاہتے ہو وہ تم کر لو، جو جی بھر کے تم چاہتے ہو تم عیاشی کر لو، مزے کر لو، جو کوئی تمہارے دل میں خواہش ہے، طلب ہے، تمنا ہے، جو کرنا چاہتے ہو تم کر لو، بس ابھی وہ وقت دور ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے قیامت ابھی بڑی دور ہے۔ انسانوں کی جو بھی طلب، جو بھی خواہش اور جو بھی ان کی ایجادات اور جو بھی ان کے انکشافات ہوں گے، اکتشافات ہوں گے، جو کچھ بھی ہے وہ کر لے گا انسان، پھر قیامت آئے گی۔ جیسے حدیث میں، حدیث جبریل میں ہے کہ بھئی بلڈنگیں بنائیں گے بڑی بڑی۔ اب وہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، یعنی جن کے تن پر کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، غربت اور افلاس کا ایک نمونہ ہوں گے وہ لوگ۔ آج دیکھ لیجئے کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں۔ تو گویا کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ قیامت ابھی دور ہے، اور انسان جو کرنا چاہے گا، جو بھی اس کی خواہش ہوگی، جس طرح کی بھی ہوگی دنیا میں رہنے کی، وہ گھروں کو بنائے، گھروں کے اپنا نئے نقش، جو نقش نگار ہوتے ہیں وہ بنا لے، عمارتیں بنا لے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، قیامت پھر آئے گی۔ تو یہاں پر یہ اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے سیکٹری وراد سے روایت ہے کہ سیدنا معاویہ نے سیدنا مغیرہ کو خط لکھا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث لکھ بھیجیں۔ یہ حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا حضرت مغیرہ کو۔ چنانچہ انہوں نے لکھا، فکاتب الیہ، حضرت معاویہ کی طرف لکھا کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ، کہ بے شک اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہم لا مانع لما اعطیت، جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، یعنی جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی تجھ سے کفایت نہیں کر سکتی، کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی تجھ سے کفایت نہیں کر سکتی۔ پھر یہ فرمایا، پھر لکھا، انہو کان ینہا عن قیل وقال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل و قال سے منع فرماتے تھے۔ قیل و قال سے مراد بحث مباحثہ، خام خواہ سے آپس میں الجھنا، بحث کرنا، اور پھر کثرت السوال وقال و کثرت السوال، اور سوال کی کثرت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اب اس سوال سے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی سوال کرنا کسی مسئلے کے حوالے سے، ایک تو یہ ہے، دوسرا بیگنگ جیسے ہوتا ہے، مانگنا دوسروں سے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منع فرمایا۔ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال ضائع کرنے سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا۔ وَكَانَ يَنْهَا عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، اور اپنی ماؤں کی نافرمانی سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا۔
خاص طور پر ماں کا ذکر فرما دیا یہاں پر۔ وواد البناتی، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی منع فرمایا۔ ومنع وہاتی، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی منع فرمایا، اور خود روک لینے اور دوسروں سے مانگنے سے منع کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، یعنی آپ کا طریقہ سیرت یہ تھی کہ مانگنا نہیں، اور پھر آپ دوسروں سے مانگنے سے بھی آپ منع فرماتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ یہ توجہ سے سنیے، عمل نجات نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے، اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے۔ تم سیدھے رہو، فسددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشیئا من الدلجۃ والقصد القصد تبلغوا۔ فرمایا تم سیدھے رہو اور قریب قریب چلتے رہو، صبح و شام اور کچھ رات کے اندھیرے میں عبادت کرتے رہو، اور میانہ روی اختیار کرو، تم مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔ اب عمل پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے انسان کا۔ یعنی یہ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق ہونا چاہیے، یہ تعلق سب سے اہم ہے۔ اور رات کے کچھ وقت میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ یعنی عمل پر نجات خیال کرنا محض، یعنی عمل نجات دے گا، یہ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے، انسان میں غرور پیدا کرتا ہے، فخر پیدا کرتا ہے۔ تو ایک طرف انسان اچھے اعمال کرے، جی بھر کر اعمال کرے، لیکن بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے، اس کے فضل پر، اس کے احسان پر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اس میں تعلیم ہے۔ یعنی اعمال ہیں، دوسری طرف آپ مال سمجھ لیجئے، دولت سمجھ لیجئے، کہ اگر انسان یہ خیال کرے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرا مال، یہ دولت خدا کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے، تو انسان میں عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا۔ اگر انسان یہ خیال کر لے کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور یہ تو میرا حق تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، میں نے تو محنت بڑی کی تھی اس کے لیے، تو لہٰذا یہ تو مجھے ملنا تھا، اس میں کیا بھلا کسی اور کا کیا کردار ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ کیا بھلا اللہ کا کوئی احسان ہے مجھ پر۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے۔ تو طریقہ کار یہی ہے جس کی تعلیم ہمیں دی گئی کہ محض اعمال پر یعنی نجات ہو جائے، یعنی یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل پر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ لو لگانی چاہیے انسان کو۔ اب یہاں باب الرفق کی ہے، نرمی کرنے کا بیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں کہ داخل رہتم من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم۔ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، تم پر موت ہو، یعنی سلام کی جگہ سام بولا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود تھی۔ قالت عائشہ تو ففہمتھا، کہ میں ان کا سلام سمجھ گئی کہ جو انہوں نے بولا۔ فقلت علیکم السلام واللعنۃ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم پر سام ہو اور تم پر لعنت ہو، یعنی موت ہو تم پر اور تم پر لعنت ہو۔ قالت، کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ ذرا، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے تربیت کا انداز، یہ سب سے خوبصورت طریقہ اور انداز یہی ہے۔ جہاں پہ آپ بڑے ہیں خاموشی اختیار کر جائیں گے تو وہاں پر پھر جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پھر ان کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ یہ تربیت کا انداز ہے۔
کہ فرمایا کہ بے شک اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قلت وعلیکم، رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ میں نے کہہ تو دیا ہے کہ تم پر، بس وعلیکم، انہوں نے سام کہا، رسول اللہ نے فرمایا وعلیکم، یعنی اگر وہ کہتے سلام تو جواب کیا ہوتا وعلیکم، یعنی تم نے جو کہا وہ تمہیں میں نے واپس وہ بھیج دیا، دے دیا تمہارا کہا ہوا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تہذیب اور کتنی شائستگی ہے اس بات میں۔ آپ ذرا دیکھیں گے نا کہ اس کو تھوڑا سا اپلائی کریں اپنے حالات پر، مذہبی یا سیاسی حوالے سے، جب رہنما اپنے کارکنوں کو یا جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کو اگر نہیں روکتا یا تربیت نہیں، یہ بڑا موقع ہوتا ہے تربیت کرنے کا، تو نہیں کرتا تو آپ دیکھیے کہ پھر وہ کتنی بد زبانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ روکنا وقت پر یہ ضروری ہو جاتا ہے، سمجھانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب وہ اپنی محبت کا آئینہ دار ہے کہ آپ نے جو جواب دیا اس میں آپ کی محبت ظاہر ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ پر سام بھیجا اور اس کا جواب تو بنتا ہے، تو میں نے یہ جواب دے دیا۔ تو رسول اللہ نے کس طرح اچھے انداز میں آپ نے یہ تربیت فرما دی، فرمایا کہ تم نے سنا نہیں عائشہ کہ میں نے کہہ تو دیا تھا وعلیکم کہ تم پر۔ اب جیسے کئی بار میں ان واقعات کا ذکر کر چکا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہیں، تو ایک شخص آتا ہے آپ کے ساتھ ترش روی سے سختی سے بات کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہتا ہے کہ بھئی آپ پر میرا قرضہ ہے اور آپ میرا قرضہ نہیں دیتے، آپ لوگ، آپ کے خاندان قبیلے والے سارے ایسے ہی ہیں، آپ ایسے ہی کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا تو وہ اس کو ڈانٹنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمر، تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اس کو حسن طلب سکھاتے اور مجھے حسن ادائیگی کی تلقین کرتے، یعنی اسے یہ کہتے کہ بھئی مانگنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، تقاضا مطالبہ اپنے قرض کا، تو وہ تم اس کو یہ تعلیم دیتے، مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ اس کا قرض ادا کر دیجئے، اس کے بجائے آپ اس سے الجھ گئے ہو، اس کو ڈانٹنے لگ گئے ہو۔ جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی جگہ مزمم کہا، اب دیکھیے کتنا موقع تھا کہ صحابہ کو رسول اللہ فرماتے کہ دیکھو بھئی یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ تمہیں حیرانی نہیں ہوتی کہ اللہ نے کس طرح ان کے گالم گلوچ سے یا برا بھلا کہنے سے مجھے محفوظ کر دیا ہے، یہ جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ تو مزمم ہے، میں تو محمد ہوں۔ تو یہ انداز آپ دیکھیے تربیت کا، کتنی لڑائیاں اور کتنی ٹینشنیں اور کتنے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں جو زبان سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرمایا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، فرمایا جس کو اس کی نرمی کا حصہ دیا گیا تو اسے اس کی خیر کا وافر حصہ دیا گیا۔ ومن حرم حظہ من الرفق فقد حرم حظہ من الخیر، فرمایا جسے نرمی سے محروم کیا گیا اسے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ وہ خیر سے محروم ہے جو نرمی سے محروم ہے۔ خیر سے مراد یعنی بھلائی، اچھائی، نیکی۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثقل شیء فی میزان المؤمن یوم القیامت حسن الخلق، فرمایا قیامت کے روز مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا، وزنی عمل حسن اخلاق۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فاحش اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ یہاں پر بغض کا لفظ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید ناپسند فرماتا ہے کسے؟ فاحش اور بد زبان سے۔
فحش بولنے والا، بات بات پہ گالی دینے والا، برا بھلا کہنے والا، اور پھر بد زبان شخص، کسی کا ادب اور احترام نہیں، کسی کا خیال نہیں، بڑے چھوٹے کا پتہ نہیں، محسنوں کا پتہ نہیں کہ بھئی کسی وقت میں انہوں نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، بس وہ کم ظرف جو غبارے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غبارے کم پھونکوں سے پھول جاتے ہیں، تو کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں۔ اب اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی روایت ہے، فرمایا اللہ اکبر، فرمایا عقیل ذوی الحیات عثراتہم، کہ آپ نے فرمایا کہ شریف لوگوں کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر کیا کرو۔ اب شریف لوگ یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، شہرت ان کی اچھی ہوتی ہے اور معزز لوگ ہوتے ہیں، تو کبھی چھوٹی بڑی غلطی ہو جائے تو مواخذہ کرنے کے بجائے عفو درگزر سے کام لیا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون الخرق فی شیء الا شانہ وان اللہ رفیق یحب الرفق، فرمایا جو یہ خرق یعنی سخت مزاجی، اکھڑ پن، فرمایا کہ جس چیز میں بھی ہو اس کو بدنما بنا دیتا ہے۔ یہ اکھڑ پن یعنی انسان کی شخصیت کا حسن ختم ہو جاتا ہے اس سے، اکھڑ پن سے۔ سخت مزاجی، بد مزاجی آپ کہہ لیجیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، اور نرم طبیعت والا شخص دوسروں کو ہمیشہ اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان سے محبت کرتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبان کے، قرآن کہتا ہے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو پھر یہ صحابہ ایک ایک کر کے چلے جاتے، اٹھ جاتے آپ سے۔ یہ جو دیوانہ وار آپ کے آس پاس بیٹھے رہتے ہیں، یہ آپ کی نرمی سے، آپ کی محبت سے اور اچھی زبان کی وجہ سے یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین، کنواری، دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اب آخری الفاظ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری کے، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم اسے آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی یا یہ فعل پسند نہیں آیا، تو رسول اللہ کے چہرے سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا۔ یعنی آپ ڈانٹتے نہیں تھے، کوئی کسی کے کان نہیں کھینچتے تھے، کوئی مارتے پیٹتے نہیں تھے، اور کسی کی توہین اور تضحیک نہیں کرتے تھے۔ وہ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ ما بال قوم، کہ کیا ہو گیا اس قوم کو، قضا و قضا، ما فعل قضا و قضا، کہ جو اس طرح کرتی ہے۔ بس یہ فرماتے تھے، یعنی کیا ہو گیا ہے اس گروہ کو، اس جماعت کو، اس قوم کو، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ما بال الناس کے الفاظ بھی ہیں، یعنی کیا ہو گیا ہے لوگوں کو یہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث کے یہ الفاظ یعنی کسی کو شرمندہ نہیں کیا، کسی کی اس طریقے سے کسی کو ڈانٹا نہیں کہ وہ شرمندہ ہو جائے، اس کی نظریں جھک جائیں، تو یہ نہیں طریقہ آپ نے کبھی اختیار فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک سیرت الہدی الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزء من النبوہ، نیک سیرت، اچھی عادت اور خرچ کرنے وغیرہ میں میانہ روی، یہ نبوت کے 70 حصوں میں سے ایک ہے۔ یعنی یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور کردار ہے کہ وہ اچھے کردار کے ہوتے ہیں، اچھی عادتیں ہوتی ہیں ان کی، اور خرچ کرنے میں وہ میانہ روی ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک ضدی اونٹ پر سوار تھی اور اسے مار رہی تھی، اونٹ پر سوار تھی، اس کو مار رہی تھی۔ اب دیکھیے یہ جانور ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی، فرمایا علیک بالرفق، علیک بالرفق، کہ اے عائشہ اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لے،
فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، نرمی جس چیز میں ہو اسے خوبصورت کر دیتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور جس سے یہ نرمی نکل جائے فرمایا اس کو یہ بدصورت کر دیتی ہے۔ نرمی خوبصورتی ہے اور اکھڑ پن اور سختی جو ہے یہ بدصورتی ہے۔ بڑے خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہے، چپ ہو کے بیٹھے رہیں تو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی بولیں گے، منہ سے نکالیں گے بات، یا کبھی کسی سے لڑ رہے ہوں گے تو ساری خوبصورتی ان کی شخصیت کی، ان کا وقار اور ان کا جو ایک شخصیت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، سارے پردے اتر جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والشح، بخل سے بچو، فإنه أهلك من كان قبلكم سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم والظلم ظلمات يوم القیامہ۔ فرمایا بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا، انہوں نے آپس میں خون خرابہ کیا اور اس کی وجہ سے باہمی رشتہ داریاں توڑی، اور ظلم قیامت والے دن تاریکیاں بن کر سامنے آئے گا۔ وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن جائیں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ باب الرفق فی المعیشت، زندگی گزارنے میں رفق کو اختیار کرنا، نرمی کو، سادگی کو۔ حضرت کثیر بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا ذرا ٹھہرو میں اپنا پاجامہ سی لوں۔ کثیر کہتے ہیں میں ٹھہر گیا اور کہا ام المومنین اگر میں باہر جا کر بتاؤں کہ آپ پرانا کپڑا سی رہی ہیں تو لوگ اسے آپ کی کنجوسی میں شمار کریں گے۔ انہوں نے فرمایا ابصر شانک، سمجھ کر ذرا بات کرو، بات یہ ہے کہ انہ لا جدید لمن لا یلبس الخلق، بات یہ کہ جو پرانا کپڑا نہ پہنے اس کا نئے کپڑے میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا۔ مطلب کیا ہے کہ بھئی جو پرانا کپڑا ہوتا ہے اس کا بھی ایک استعمال ہے نا، یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ ذرا کپڑا پھٹ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کو اٹھا کر پھینک دیا، نہیں، فرمایا کہ اس کو بھی انسان استعمال کرتا رہے۔ جو پرانا کپڑا نہیں پہنتا تو نئے کپڑے پر بھی اس کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ آخری حدیث پڑھتے ہیں، باب ہے کہ باب ما یعطی العبد علی الرفق، بندے کو نرمی پر جو کچھ ملتا ہے، نرمی پر جو کچھ عطا کیا جاتا ہے وہ کیا؟ حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ لطیف و نرمی کرنے والا ہے، یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے، ویعطی علیہ ما لا یعطی علی العنف، اور فرمایا کہ اور نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو سختی پر اللہ عطا نہیں کرتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، آپ کی سیرت اور پھر صحابہ کا عمل، رسول اللہ کی اتباع اور پیروی میں جو ہے وہ ہمیں یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور بہت کچھ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک ان احادیث کو پڑھ کر ایک نارمل پرسنالٹی بنتی ہے انسان کی، جس میں اعتدال ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا ہاؤ انسان میں ایک ہوس کہ بس نئی چیز، اچھی چیز بس میرے پاس آ جائے۔ تو یہ ان احادیث کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے ایک نارمل لائف، ایک اچھی زندگی انسان گزارے۔ کبھی پرانے کپڑے ہوتے ہیں تو کبھی نئے کپڑے بھی ہو جاتے ہیں، انسان اپنے آپ کو نفسیاتی مریض نہ بنائے چیزوں کا۔ ٹھیک ہے لائف گزر رہی ہے اچھی، الحمدللہ ہر حال میں مجموعی طور پر اچھی گزرتی ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے اور پیتے ہیں، کھاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے گھر دیا، چھت دی ہوئی ہے، اچھی اور مناسب سی گاڑی ہے، تو اپنے آپ کو زیادہ ان چیزوں کے پیچھے دکھی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ دکھی ہوتے ہیں، دوسروں کا گھر دیکھیں گے تو پھر آہیں بھریں گے، کاش ایسے ہوتا میرے پاس، گاڑی دیکھیں گے تو پھر آہیں بھریں گے۔ تو یہ تو پھر اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی انسان کی۔ جن کے پاس ہے وہ اوپر دیکھ کر پھر وہ آہیں بھر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس وہ کچھ ہو، تو اس سے پھر انسان کی جو پرسنالٹی ہے یہ متاثر ہوتی ہے، بکھر جاتی ہے، منتشر ہوتی ہے۔
تو لہٰذا کمپوزڈ انسان کو رہنا چاہیے، جو ہے اللہ کا شکر ہے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے حالات کو بہتر کر لیتا ہے، اپنے بچوں کے حالات کو بہتر کرتا ہے، وقت کے ساتھ ترقی کرتا ہے، اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے تو بہتری بھی آتی چلی جاتی ہے اور انسان زندگی انجوائے بھی کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس طرح مریض بس نہیں بنانا چاہیے جو اکثر ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، جہاں پر جو ہے محنت سے انسان کو ہٹنا نہیں چاہیے، بس باقی جو حالات ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ یہ حدیث میں اصل میں احادیث میں یہ سبق ہمیں ملتا ہے، اس سبق کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔